جی ان کے جو کلمات ہیں جو میرا ماننا ہے وہ ان کے جو کلمات تھے وہ بالکل غیر مناسب تھے. جی اور ایک عالم جو ہے اس کو جب وہ اپنی جو کہتے ہیں نا کنٹینیو میں سپیچ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے لفاظ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا جو ہے تو اس کو سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے جو ہے. تو اس کو اپنے کلمات جو ہے وہ کافی واضح بھی ہونے چاہیے اور سافٹ ہونے چاہیے جو ہے. نہیں کسی بالکل. سے بھی بات کر رہا ہے تو اس کے جو کلمات تھے وہ کسی بھی طرح جو ہے ڈیفینڈیبل نہیں ہے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. یہ ہمارے جو دوست ہیں وہ قمر صاحب ہیں. جی قمر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. وعلیکم السلام. آپ بہت دیر بعد آئے ہیں. جی کافی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. ہاں جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ شکر اللہ کا. آپ سنائیں کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی قمر صاحب آپ نے آج کا پروگرام دیکھا پورا یا اینڈ پہ جی آئے جی ہیں؟ جی جی پورا دیکھا. تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے ہمارے موقف سے؟ کیونکہ آپ غیر احمدی ہیں اور آپ ٹک ٹاک پہ بھی مجھے لگ رہا ہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ٹک ٹاک پہ آپ؟ جی کبھی ٹائم ملے تو ضرور ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ جو ہے. اچھا تو آپ کبھی سرچ وغیرہ. جانتے یہ جو گستاخی ہوئی تھی اس کا آپ کو علم تھا پہلے یا نہیں تھا علم؟ جی میں لائیو سن رہا تھا اس ٹائم جو ہے. اچھا تو آپ کو پتہ ہے کہ گستاخی ہوئی ہے؟ جی ان کے جو کلمات ہیں جو میرا ماننا ہے وہ ان کے جو کلمات تھے وہ بالکل غیر مناسب تھے. جی اور ایک عالم جو ہے اس کو جب وہ اپنی جو کہتے ہیں نا کنٹینیو میں سپیچ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے لفاظ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا جو ہے تو اس کو سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے جو ہے. تو اس کو اپنے کلمات جو ہے وہ کافی واضح بھی ہونے چاہیے اور سافٹ ہونے چاہیے جو ہے. نہیں کسی سے بالکل. بھی بات کر رہا ہے تو اس کے جو کلمات تھے وہ کسی بھی طرح جو ہے ڈیفینڈیبل نہیں ہے. نہیں بالکل. بہت اچھا کہ آپ نے حق کو چھپایا نہیں. ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ حالانکہ آپ احمدی نہیں ہیں آپ جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ جو بھی ہو اگر غلط الفاظ ہیں غلط ہے. لیکن ہمارا آپ سے یہ آپ کی رائے بھی ہم جاننا چاہتے کہ جن سے انہوں نے جن کی بارگاہ میں آپ کہہ لیں انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے تو ان کے فتاوے تو ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ان کے تو واضح فتاوے ہم نے آج آپ کو دکھائیں کہ کوئی توبہ نہیں قبول ہوگی. ہاں اگر بندہ توبہ بھی کرے ٹھیک ہے اللہ آخرت میں شاید معاف کر دے لیکن اس دنیا میں ان کے فتاووں میں کہ وہ قتل ہوں گے. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ منافقت نہیں کہ جن کے بچے پاکستان میں جیلوں میں پڑے ہیں ان کی توبہ تو نہیں قبول ہو سکتی لیکن جب آپ لوگ آپ سے نہیں میں مراد لیکن جب مولویوں کے فرنٹ مین ہو تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے جو ہم نے پیش کی تھی بخاری کے کہ پچھلی امتوں کی ہلاکت ہی اس وجہ سے تھی کہ جب چھوٹے گناہ کرتے تھے ان پہ حد ہوتی تھی اور ان کے گناہ کرتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ آپ نے تفصیلاً جو بیان کر دیا ہے تو جو میرا ذاتی موقف ہے تو وہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنی سلپ آف ٹانگ سے یا انٹینشلی یا غیر انٹینشلی جو ہے کوئی بھی کلمات ادا کرتا ہے تو اس کو اس کی وضاحت کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے جو ہے. اور توبہ کا بھی اس میں پہلو ہونا چاہیے جو ہے. اور اس کو اپنی بات جو ہے وہ جو اس نے بیان کی ہے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے جو ہے اس کے وہ کیا کہتے ہیں جو اس کا سیاق و سباق ہے تو یہ چیزیں جو ہے جو دیکھنی چاہیے جو ہے اور اس کو توبہ بھی کرنے کی دعوت دینی چاہیے جو ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہاں ہے تو آدمی کی جو ہے کنڈیشن جو ہے وہ مینٹلی کیسا ہے جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے. اس کے لیکن بعد اس یہ کے اوپر کوئی اصول جو ہے نا وہ حد ساروں لگانی کے لیے چاہیے. ہونا چاہیے نا. اصول ساروں کے لیے ہونا چاہیے جو پاکستان میں مائیں رو رہی ہیں کہ ہمارے بچے جیل میں ان کے لیے بھی آپ یہ اصول مانتے ہیں نا نہیں ساروں کے سب لیے. کے لیے سب کے بہت لیے ایک اچھا ہی اصول ہے. بہت اچھا. ہم تو اس قانون کے بھی خلاف ہیں لیکن کم از کم آپ اتنا تو مانتے کہ ساروں کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے. لیکن جو ان علماء کی کتابوں میں ان کے مجدد لکھ کے ہیں یہ بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور پاکستانی قانون میں یہ شک ایڈ کرنی چاہیے کہ توبہ کی اجازت ہو کیونکہ ابھی وہ شک وہاں موجود نہیں ہے. اس کے بھی آپ قائل ہیں کہ وہ پاکستانی قانون میں ڈالنی چاہیے تاکہ جو
مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں ہمارے بچے چل گئے, وہ دن رات روتی ہیں, ان کی بھی کوئی تو بندہ خیال کرے. کیا خیال ہے آپ کا اس پہ؟ یہ جو قانون بنائے وہ ہے انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے, اور ان میں رد و بدل جو ہے دنیا میں ہزاروں سالوں سے جو انسان کے بنائے قانون ہے ان میں ہوتا رہتا ہے جو ہے. بالکل تو وہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے, ان میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے جو ہے. جس ہونا کنٹری میں جو چاہیے نا. میں 25-30 سال سے دبئی میں رہتا ہوں, ان کے بھی ایک قوانین ہے جو ہے, ان کے بھی اسی معاملات میں کچھ قوانین ہے. اور لاسٹ ٹائم ادھر ایک لیڈیز کو 6 منتھ کی سزا بھی ہوئی جو ہے. تو ہر کنٹری کے ایک قانون ہے, تو وہ انسان کے بنائے ہوئے, ان میں چینجنگ بھی آتی رہتی ہے جو ہے اور وقت کے لحاظ آنی سے جو ہے. چاہیے نا, چینج آنی چاہیے نا پاکستانی قانون میں. یہ شک آپ کے نزدیک آنا چاہیے, ہمارے نزدیک تو یہ پورا قانون ہی غلط ہے. لیکن نہیں, میں اس تو میں پرائم منسٹر تو میں نہیں ہوں نا پاکستان کا جو نہیں, ہے, وہ آپ کی تو پرائم رائے منسٹر. کیا ہے؟ آپ کو آپ مانتے نا کہ یہ غلط ہے کہ وہاں توبہ کی شک نہیں؟ نہیں ہونی چاہیے, وہ تو میں پہلے بیان کر دیا آپ کو جو صحیح. ہے, پہلے میں نے بیان جی کیا کہ توبہ کی شک بھی ہونی چاہیے. وہ آدمی پاگل تو نہیں ہے, وہ مجنون تو نہیں ہے, اس کی مینٹلی کنڈیشن کیا ہے, اور اس کا ہاں جو سیاق و سباق کیا تھا, اس کو بلا کے اس کو پوچھنا بھی چاہیے آپ نے یہ جو بیان کیا ہے اس کی کیا وجوہات نہیں, اور پوری بات کیا کرنا چاہتے ہو. بالکل کچھ چند بالکل. جملے نہیں جو ہے, اس کی پوری بات جو ہے وہ اس سے پوچھنی چاہیے جو ہے. اس کے بعد وہ جو عدالتوں کے قوانین وغیرہ ہیں, ججز وغیرہ ہیں, وہ بیٹھ کے اس کے فیصلے وغیرہ کرتے ہیں اس نے جی کیسے کیا ہے, وہ ہاسپٹل میں جانے والا ہے کہ جیل میں جانے والا ہے. کئی تو ٹھیک ہے کیس ہیں کہ وہ صرف ہاسپٹل میں جا کے ہی بہتر ہو جاتا ہے جو ہے. ٹھیک ہے. نہیں, اچھا تو آپ کا موقف آ گیا. ہمارا تو موقف ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے نزدیک ایسا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن میں واضح ہے کافروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو. ہاں, ان پہ حق پہنچاؤ. اور ہم مانتے کہ جو فری سپیچ ہے اس میں واضح طور پہ قانون ہونا چاہیے کہ جو اکابرین ہے ان کی توہین کسی کو نہیں کرنی چاہیے. جس بھی مذہب کا اکابر ہو, عزت اور احترام سے بات کیجیے. بٹ صاحب آپ نے قمر صاحب کو اگر کچھ آپ نے بھی ان کی رائے لینی ہو, کیونکہ اچھا کہ ان کی سائڈ سے بھی کوئی آ کے اس نے اپنا موقف دیا, پھر ہم انشاءاللہ قمر صاحب کو موقع دیں گے اگر ان کے کوئی سوالات ہیں. جی السلام علیکم. نہیں, یہ نیک خواہشات تو ہو سکتی ہیں جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا, اور ہمارا موقع تو بڑا واضح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے, ہم تو اس پورے قانون کے خلاف ہیں. لیکن چلیں, ان کی جو نیک خواہش ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میں نے جو فتوے دکھائے ہیں وہ چاروں, وہ کہتے ہیں کہ چاروں فقہ جو ہے اس پہ متفق ہیں. اور شیعوں کو بھی میں نے بتا دیا کہ قتل جو گستاخی رسول پہ قتل ہے اس پہ وہ بھی متفق ہیں. تو پانچوں جو فقہ ہے وہ اس پہ متفق ہے. تو اس لیے وہ نیک خواہش تو ان کی رہے گی, لیکن جب تک یہ ان کے اختیار میں ہے ملا کے, تو یہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے اپنے بابوں کو دین بنایا ہوا ہے, ان کے فتاوا کو انہوں نے بار بار ہم نے دکھایا کہ انہوں نے اپنے بابوں کی کتابوں کا ذکر کیا کہ ہمارے فلاں بابے نے ہماری فلاں فقہ کی کتاب میں یہ جو ہے جس کی سزا قتل ہے, اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں, چاہے وہ نشے کی حالت میں ہو چاہے اس کو جنون ہو. وہ تو اس حد تک جاتے ہیں, حالانکہ خود بیان کرتے ہیں, میں نے اس حدیث کا ذکر بھی کیا کہ 3 سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیے, لیکن اس حالت میں بھی, جنون کی حالت میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرے گا یا نشے کی حالت میں تو تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا. تو یہ سبھی ان قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے. یہ اپنے بابوں کی اقتداء جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. نیک خواہشات ہے ان کا اظہار ہم کر سکتے ہیں, انہوں نے بھی کر دیا ہے, تو جزاک اللہ. جی قمر صاحب جزاک اللہ, آپ آئے آج. اگر آپ کا بھی ہم سے کوئی سوال ہے یا اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو, آپ کو بھی ہم موقع دینا چاہتے ہیں. جی جزاک اللہ, مجھے ٹائم دینے کے لیے. پہلے تو یہ 1 منٹ ہی لوں گا, میں زیادہ نہیں لوں گا جو ہے. تو دنیا میں کافی سارے مذاہب ہیں, اور ہر مذہب کو اپنی بات کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے جو ہے. اور لاسٹ جو آپ کے 2 ڈائلاگ وغیرہ جو سوچا تھا کہ آپ کے ہو جائیں گے, اور کچھ ہمیں بھی دیکھنے کو سیکھنے کو موقع ملے گا. ایک کیسر صاحب کے ساتھ تھا اور ایک کل سیکر صاحب کے ساتھ تھا, اور آپ نے یہ جو ایک حد اور ایک حد لگا دی ہے کہ جب تک کوئی آئے اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں فرقہ جو ہے وہ نہ بیان کرے تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں, اور لوگ جو نیچے سننے والے ہوتے ہیں 100 200 400 500 لوگ آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف سے, ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے جو ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے ڈینائی کر دینا اور ایک گیپ بنا دینا جو ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہے. میں نے یہی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے جو ہے, اور جو ہے وہ سیولائز ڈائلاگ جو ہے اس کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے جو ہے.
نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی کمر سے، میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیسر کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، ہم نے اس کے ساتھ تو ہم تیار تھے کہ آؤ قرآن سے بات کرو، اس نے خود کہا نہیں قرآن ہمارے درمیان حکم نہیں ہو سکتا، جو کہ کفر ہے ہمارے نزدیک، تو جو قرآن کو حکم نہیں بنانا چاہتا اس کے ساتھ تو نہیں ہم بات کر سکتے۔ ہاں جہاں تک نائٹ رائڈر کی شاید آپ ذکر کریں، ان کا نام سیکر تو نہیں مجھے یاد، شاید وہ بھی ان کا نام ہو، لیکن ان کے بارے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں کمر سے مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، جنتی گروہ میں ہوں، ما انا علیہ و صحابی میں ہوں، اور یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں اس وجہ سے بات نہیں کرتا کیونکہ ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ جب مناظرہ ہوتا ہے، مناظروں کے اصول میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ کس سے بات کر رہے ہو، وہ اپنا فرقہ جو چھپائے وہ حق کی تلاش میں نہیں ہو سکتا، تقیہ نہیں جائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی عالم کو سوال کیا جائے وہ اسے چھپائے تو اس کے سر پہ لگام لگایا جائے گا، وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو پھینکے گا۔ تو اس وجہ سے ہم علماء سے مناظر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو علم کا شوق ہے بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاس مولوی آتے ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں ہم بریلوی، ہم ان کے ساتھ 4 گھنٹے مناظر کرتے ہیں، وہ آپ مناظر سنیں۔ اگر آپ چاہتے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم ضائع کروں جن کو یہاں تک نہیں پتہ کہ وہ سچے اور گمراہ کون ہے، جو خود اندھا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس نے دوسرے کی کیا صفائی کرنی ہے، دوسرے کو وہ کیسا راستہ دکھا سکتے اگر وہ خود اندھا ہے روحانی طور پہ۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں، ان کو آپ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی گروہ ہوگا۔ آپ کو بھی میں گارنٹی دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ اس جنتی گروہ میں، اگر آپ ہاں بھی کہہ دیں، آپ یہ نہیں مجھے بتا سکیں گے کہ جو کلہم فی النار ہے وہ کون ہے۔ پھر شاید آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، جو ممکن نہیں، کیونکہ ساروں کے ختم نبوت کے عقیدے الگ ہیں، توحید کے عقیدے الگ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے ان میں سے ایک کافر ہے، یہ سارے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں سارے مسلمان ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ چلے گا نہ کہ ان کا۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کی، لیکن اگر آپ ڈائیلاگ دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بہت علماء آتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل بھی ایک بریلوی مفتی صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے بات کی، ہم تو دلچسپی رکھتے ہیں کہ علماء میدان میں آئے، یہ تو ہماری خواہش ہے، ہم دن رات ان کو بلاتے ہیں، ہمارے پاس اپنے فون میں 40 سے زیادہ علماء کے ساتھ ہم شاید رابطے میں ہو، وہ نہیں آتے میدان میں، ان کو پتہ ہے میں احمدی ہوں، وہ اچھی طرح میں سے بات کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، لیکن مناظر نہیں وہ کرتے۔ تو اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں آپ اسٹریم میں آئیں، مولوی آتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اپنا ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ جنتی گروہ میں بھی ہیں یا نہیں، اور وہ شک ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ، اور ایسے تاثر دیتے ہیں عوام کو کہ یار یہ سارے فرقے جنتی، حالانکہ سارے ختم نبوت پہ غلط مختلف عقائد رکھتے ہیں، تو ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ اصل میں اس کو آپ سمجھے، غور کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی۔ جی قمر بھائی اوکے جی، بس ٹھیک ہے، جو بات کرنی تھی وہ تقریباً ہو چکی ہے جو ہے، اور کوئی ہے نیچے تو اس کو ٹائم دے جو ہے۔